تو محرم الحرام یہ عزت والا مہینہ ہے۔ ہم نے اور ہمارے درمیان جو عوام الناس ہے ان کی ایک سوچ ہوتی ہے محرم الحرام یہ پتہ نہیں حرام مہینہ ہے۔ بھئی حرام مہینہ اس اعتبار سے ہے، حرمت والا مہینہ اس اعتبار سے ہے، عظمت والا، یہ عربی کا لفظ ہے، عربی میں معنی حرمت، حرام معنی حرمت، عزت، جیسے ہم کہتے ہیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، نبی کی عزت پہ، نبی کے احترام پہ، نبی کی ناموس پہ ہماری جان بھی قربان ہے۔ تو اسی طرح یہ محرم الحرام وہ حرام حرمت سے ہے کہ محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ، عظمت والا، رفعت والا، شان و مقام والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو محرم الحرام عوام میں ایک سوچ ہے، تو یہ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا اور اس کی پابندی ہوتی۔ اگر دو فریق، دو گروہ، دو جماعت آپس میں لڑتے تھے اور جو ہی چاند نظر آ جاتا محرم الحرام کا، اب حکم ہوتا کہ آپس کے اختلافات ختم کر دو، آپس کی لڑائیاں بند کر دو، آپس کے مقاتلے، جنگ و جدل، قتل و قتال یہ سب بند کر دو۔ جو ہی محرم کا، ذی الحج کا، یہ مہینے جو اشہر حرم ہیں، ان مہینے کے چاند نظر آ جاتے تو اسی وقت پابندی لگ جاتی کہ اب آپس کے اختلافات نہ ہو، کوئی تلوار، کوئی خنجر، کوئی نیزہ، کوئی تیر کسی پر نہ برسائے، یہ پابندی ہوتی تھی۔ چہ جائے کہ کوئی اپنے اوپر برسائے، از خود برسائے وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں ہو رہا ہے کہ آپس میں کوئی لڑے نہ، محرم الحرام کے آغاز پر آپس میں کوئی مقاتلہ نہ کرے، کوئی جنگ و جدل نہ کرے، کوئی لڑائی جھگڑے نہ کرے، کوئی اختلافات نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور حکم اسلام بھی ہے۔ بار کے محرم الحرام یہ عظمت والا مہینہ، تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ آدم علیہ السلام کا خمیر جس دن بنا مہینہ محرم کا تھا۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، مہینہ محرم کا تھا۔ آدم علیہ السلام کے سر پر تاج خلافت کو رکھا گیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کشتی پہ بیٹھ کے جودی پہاڑ پہ جب ٹھہرے اور اپنے ساتھ وہاں لوگوں کو نجات دلائی، 80-82 لوگوں کو، جس دن نوح علیہ السلام جبل جودی میں جا کر ٹھہرے تو وہ مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمروز سے نکلے، باہر آئے تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جب باہر نکلے تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پہ بیٹھے اور وزیر بنے، اس وقت مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، مہینہ محرم کا تھا۔ پھر چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی فرعون کے مقابلے میں بحر کلثوم پہ، وہ مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعزاز نبوت سے سرفراز فرمایا، مہینہ محرم کا تھا۔ پھر چلتے چلتے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوا، مہینہ محرم کا تھا۔ سلمہ کے ساتھ نکاح ہوا، مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت سیدہ جویریہ کا انتقال ہوا، مہینہ محرم کا تھا۔ پھر حضرت حبیبہ کا انتقال ہوا، مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا اور منکرین زکوٰۃ کا قلعہ کما کیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ آئے تو مہینہ محرم کا تھا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ آئے تو مہینہ محرم کا تھا۔ چونکہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، پھر عثمان کے بعد منصب خلافت پہ آنے والے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو مہینہ محرم کا تھا۔ چلتے چلتے حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرمائی تو وہ مہینہ محرم کا تھا۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو امیر تسلیم کیا، مہینہ محرم کا تھا۔ قسطنطنیہ کے ساحل پر جہاد کے لیے مسلمانوں نے گھوڑے دوڑا دیے اور بحر
جہاز تیار کر کے قسطنطنیہ کے ساحلوں میں اتارا اور اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار فرمایا تو مہینہ محرم کا تھا۔ کربلا کے دشت پہ 72 افراد سمیت جام شہادت نوش کرنے والے امام عالی مقام حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کرنے والے مہینہ محرم کا تھا۔ تواریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، آگے چلتے چلے جائیں گے تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو محدث کبیر ہے، ان کا انتقال ہوا مہینہ محرم کا تھا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو مہینہ محرم کا تھا۔ ہمارے ملک پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان وہ شہید ہوئے تو مہینہ محرم کا تھا۔ کل قیامت کا دن برپا ہوگا تو مہینہ محرم کا ہوگا۔